بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سب سے پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خلاق ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جانداروں میں سے سب سے زیادہ شریر اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گنگے ہیں، وہ جو عقل نہیں رکھتے ہیں، اور اگر جانتا ان میں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی تو البتہ ضرور سنواتا ان کو، اور اگر سنوا دے تو ان کو البتہ پھر جائیں اور وہ منہ موڑ لیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ سب سے پہلے ان آیات کا پس منظر سماعت فرمائیں۔ عام طور پہ کفار عجیب و غریب حضور سے فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ فرشتہ آسمانوں سے اترے اور وہ ہمیں آپ کے بارے میں بتائے کہ آپ سچے رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے باپ داداؤں میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ زندہ ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں اور آ کر ہمیں کہیں تو ہم مان لیں گے۔ اس طرح کی عجیب و غریب وہ فرمائشیں کرتے۔ حالانکہ جس نے ماننا ہو اس کے لیے تو ایک معجزہ بھی کافی ہے۔ حضور نے اتنے معجزات دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے حضور پر درود و سلام پڑھا۔ اس کے علاوہ کئی معجزات حضور نے دکھائے۔ وہ ایک یہودی بوری میں ایک جانور ہوتا ہے، اس کو چھپا کے لایا کہ بتائیں یہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا بے زبان یہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یہ بتا دے تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس گو نے فصیح زبان میں حضور کا کلمہ پڑھا اور آخری نبی ہونے کی گواہی دی۔ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک دفعہ ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آ گیا، کہا جی بتائیں میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا بے زبان پتھر بتا دیں تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بتا دے۔ تو ان پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ تو اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہ لائیں اور پھر عجیب و غریب فرمائشیں کریں کہ یہ ہو جاتا تو ہم مان لیتے، وہ ہو جاتا تو ہم مان لیتے، تو ان کے جواب میں اللہ پاک نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو لوگ کفر کرتے ہیں، جان بوجھ کے جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے ذرا غور فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انا حروف تحقیق میں سے ہے، یعنی جب کوئی سامعین جو ہیں جس کو آپ نے بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، اگر وہ شک اور تردد کا شکار ہوں تو کلام کو تاکید لگا کر کلام کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم بھی اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ یار اچھی بات ہے، یا شک والی بات نہیں، یا پکی بات ہے، صحیح بات ہے، یا قسم اٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے سننے والے کو یقین دلایا جاتا ہے، اس کو تاکید کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کیونکہ ان آیات کا جو مخاطب تھے وہ کفار تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انا، بے شک، یعنی اس بات کے حق ہونے میں کوئی شک، اور اللہ رب العالمین تو جو بھی فرما دے کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا بے شک دواب میں سے زیادہ شریر۔ دواب اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ دواب کا معنی ہے ہر وہ چیز جو زمین پہ چلے، چاہے 2 ٹانگوں کے ساتھ چلے یا 4 ٹانگوں کے ساتھ چلے یا پیٹ کے بل چلے، ان سب کو دواب کہتے ہیں۔ یعنی کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے، انسان، یہ سب اس میں شامل ہیں۔
جاندار آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب جاندار اس میں شامل ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جانداروں میں سے زیادہ شریر اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گنگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی جانداروں میں سب سے زیادہ شریر کون ہے؟ وہ شخص ہے جو بہرا اور گنگا ہے اور بے عقل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شروع سے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، گنگے ہوتے ہیں، شروع سے سننے کی طاقت نہیں ہوتی، بہرے ہوتے ہیں، شروع سے آنکھیں نہیں ہوتی، اندھے ہوتے ہیں، یا بے عقل ہوتے ہیں یعنی پاگل ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، اس کے باوجود اللہ کی ان نعمتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی حق بولنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، اللہ نے کان دیے سچ سننے کے لیے، اللہ نے عقل دی سچ سوچنے کے لیے۔ تو ان کفار کو اللہ نے عقل بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، آنکھیں بھی دی، ہر چیز دی، اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی دلیلیں، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے اپنے عقل، اپنے کانوں، اپنی زبان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ شریر ہیں، اللہ کے نزدیک یہ گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیں کفار مکہ نے چیلنج کیا، انہوں نے اعتراض کیا، نعوذ باللہ قرآن پہ انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو قرآن نے چیلنج دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے، تم کہتے ہو کسی انسان نے بنایا ہے، پھر تم بھی انسان ہو اور تم میں بڑے بڑے قابل شعراء بھی موجود ہیں، سارے مل کے اس قرآن کے مقابلے میں اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، چھوٹی سی صورت۔ احادیث میں آتا ہے کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کو لکھ کے کعبہ کے قریب لگا دیا گیا، پھر اس جیسی چھوٹی صورت بنا کے دکھا دو۔ وہ بڑی کوشش کرتے رہے، مل بیٹھ کے بڑی تگودو، بڑے بڑے قابل شعراء، یعنی آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ اپنے میتوں پر جب وہ روتے تھے تو اشعار میں روتے تھے، تازہ شعر بنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے تھے تو شعروں کی صورت میں کرتے تھے، اتنے قابل لوگ تھے وہ۔ لیکن جب قرآن نے چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو، کوئی بھی نہ بنا سکا۔ یعنی وہ خوبیاں، وہ کمالات جو قرآن میں موجود ہیں، میں کبھی کبھی آپ کو اشارے کرتا ہوں کیونکہ آپ کا بلاغت اور گرامر سے اتنا تعلق نہیں ہے، بڑی عجیب و غریب خوبیاں ہیں قرآن میں۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہر چیز کا ایک مقابل ہوتا ہے، جیسے رات کے مقابلے میں دن ہے، سردی کے مقابلے میں گرمی ہے، سورج کے مقابلے میں چاند ہے، زندگی کے مقابلے میں موت ہے۔ تو یہ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جتنی دفعہ قرآن میں موت کا ذکر ہے اتنی دفعہ زندگی کا ذکر ہے، جتنی دفعہ رات کا ذکر ہے اتنی دفعہ دن کا ذکر ہے، یعنی ہر چیز جو ضدیں ہیں وہ برابر بیان کی گئی ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا عجیب و غریب، اتنا خوبصورتی والا کلام کہ ہر طرح سے اس میں خیال کیا گیا، ہر طرح سے اس میں خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ اب وہ نہیں بنا سکے، اب جب انسان عاجز اور بے بس ہو جائے تو پھر اس کو ماننا چاہیے نا، اس کے باوجود نہیں مانے تو اللہ پاک نے فرمایا جانوروں میں سے، جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ شریر وہ ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے۔ فرمایا وہ ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو قرآن نے جو جان بوجھ کے کفر کرتے ہیں ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے، اور فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ برے ہیں، ان سے بھی زیادہ برے ہیں، کیونکہ جانور ہونے کے باوجود اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، چاہے اس کا ظاہری مالک ہو چاہے حقیقی مالک ہو۔ کوئی جاندار، کوئی جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے مالک کی بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں جس دل دے وچ عشق نہ رچیا اس تو چنگے کتے، جس دل دے وچ عشق نہ رچیا اس تو چنگے کتے۔
مالک دا در مول نہ چھٹ دے، پاویں 100 پے جان جتے، مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر ننگے بکھے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئی کتے۔ کتا اپنے مالک کے حقوق ادا کر رہا ہے، کتے نے اپنے مالک کو راضی کیا ہوا ہے، انسان ہو کہ وہ اپنے مالک کو راضی نہیں کر رہا تو پھر اس سے تو کتا اچھا ہو گیا نا۔ تو فرمایا اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جانداروں میں سے زیادہ شریر وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہ اللہ کے نزدیک کون؟ فرمایا جو گنگے ہیں، بہرے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ مولا یہ مانگ رہے تھے دلیلیں دکھا دیتا، یہ کہہ رہے تھے کہ مردہ زندہ ہو کے ہمیں آ کے بتا دے، کوئی فرشتہ اتر کے ہمیں بتا دے، تو پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، یعنی ان میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کیا جانتا ہے؟ جو چیز ممکن ہے، جو چیز موجود ہے اللہ جانتا ہے۔ فرمایا اللہ ان میں اگر کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سنواتا، ضرور دکھاتا۔ جو قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، جواب کیا ملا؟ نعوذ باللہ جواب ملا کہ آپ تو بڑے جادوگر ہیں۔ ابو جہل نے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا شاید، حضور کا معمول تھا رات کے پچھلے پار آپ گھر سے صحن کعبہ میں تشریف لاتے، طواف بھی کرتے، تہجد بھی وہاں ادا کرتے صحن کعبہ میں۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ ان کا یہ معمول ہے۔ جب راتیں اندھیری ہوئی نا تو اس راستے میں جہاں سے حضور گزرتے تھے اس نے رات کو ایک کھڈا کھدوا دیا، گڑھا کھدوا دیا بڑا گہرا، اور لوگوں کو کہا کہ فلاں جب وقت ہو جائے نا تو وہ نیچے گر جائیں گے، آپ آنا اوپر سے پتھر مارنا۔ حضور کو شہید کرنے کا اس نے پروگرام بنایا۔ تو اب ہوا کیا؟ اس نے گڑھا کھدوا دیا، حضور گھر سے نکلے، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آج فلاں راستہ جانا ہے، یہ راستہ نہیں جانا، آج یہ راستہ نہیں جانا، فلاں راستہ جانا ہے۔ حضور دوسرا راستہ تبدیل کر کے مسجد حرام میں چلے گئے۔ ابو جہل نے انتظار کیا، جب اس نے اندازہ لگایا کہ اب حضور گر گئے ہوں گے، میں جاؤں دیکھوں، وہ گھر سے بھاگا، اور اللہ کا کرنا کہ اس کو بھول گیا کہ گڑھا میں نے کھدوایا کہاں تھا، تو وہ اس گڑھے میں خود ہی گر گیا۔ وہ جو مثال بنی ہوئی ہے نا، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے، اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے، وہ خود گڑھے میں گر گیا۔ تو اب نے اس نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ فلاں وقت آنا اور پتھر مارنا، اب لوگوں نے آ کے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اس نے نیچے سے بڑی زوردار آوازیں دی کہ میں ہوں میں ہوں، میں غلطی سے گر گیا۔ کچھ تو لوگوں نے پتھر مارے، پھر پتہ چل گیا وہی ہے، تو اس نے کہا مجھے نکالو۔ تو اب لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، روشنی ہوئی، رسی ڈال رہے ہیں، جتنی رسیاں ڈال رہے ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ پورے مکے کی رسیاں اکٹھی کر کے ڈالی لیکن وہ کم ہو گئی، اس کا ہاتھ نہیں پہنچا اللہ کی طرف سے۔ تو ابو جہل تھا، وہ بھی جانتا تھا، اس نے کہا کہ جب تک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکالیں گے میں نہیں نکل سکوں گا، انہیں کو بلاؤ، وہی نکال سکتے ہیں مجھے، ورنہ میں نہیں نکل سکوں گا۔ حضور کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا ایک شرط پہ نکالوں گا، باہر نکل کے کلمہ پڑھو گے۔ وعدہ کر لیے پکا، جی میں کلمہ پڑھوں گا، مجھے نکالے۔ اب جہاں پورے مکے کی رسیاں چھوٹی پڑ گئیں، حضور نے اپنا عصا مبارک لٹکایا، وہ وہاں تک پہنچ گیا، فرمایا اس کو پکڑ کے نکل آؤ۔ وہ چند لمحوں میں باہر نکل آیا۔ اب وہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں کلمہ پڑھوں گا، اور اتنا کمال اس نے دیکھ بھی لیا کہ میں نے گڑھا کھودا ان کے لیے تھا، گرا خود ہوں، اور اس نے دیکھ لیا، پورے لوگوں نے دیکھا کہ پورے مکے کی رسیاں جو ہے نا وہ کم پڑ گئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دل سے مان لیتا، لیکن باہر نکل کے کیا کہا؟ نعوذ باللہ وہی پرانی بات کہ آپ سے بڑا جادوگر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو بھی کمال دیکھتا تو وہ یہ کہتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ان میں اللہ کوئی بھلائی دیکھتا تو اللہ پاک ان کو سنوا دیتا، لیکن فرمایا اور اگر اللہ ان کو سنوا بھی لے پھر بھی یہ منہ موڑ جائیں گے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے ذرا غور کریں، اللہ کا قانون ہے کہ کوئی قوم اللہ کے نبی سے منہ مانگا معجزہ مانگے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ حضور کی امت پہ عذاب نہ آئے، اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر ان کے منہ مانگے معجزے ان کو نہ دکھائے۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو انبیاء تھے ان کو تو چند معجزات دیے گئے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا کو جو ہے نا ان کے 3 معجزات مشہور ہیں، ویسے بے شمار معجزات ہیں ان کے بھی، 3 معجزات مشہور ہیں کہ ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا،
وہ ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا، پتھر پہ عصا مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یعنی باقی انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ محدود ہیں، حضور کو اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے۔ مختلف لوگ جب آتے ہمیں معجزہ دکھائیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، حضور اس سے پوچھتے تھے بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں، جو وہ کہتا حضور معجزہ دکھاتے، پھر تو ماننا چاہیے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، حضور سوئے ہوئے ہیں، عرض کی کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول تو وہ ہوتے ہیں جو معجزات دکھاتے ہیں، آپ بھی معجزہ دکھائیں۔ فرمایا بتا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ جو درخت کھڑا ہے نا وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے، اس کو بلائیں، یہ آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں نہیں بلاتا ہوں، تم اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا وہ اللہ کے نبی ہیں، تمہیں سلام بھی دے رہے ہیں، اپنے پاس بھی بلا رہے ہیں۔ وہ شخص دوڑ کے گیا اس درخت کے پاس اور اس نے جا کے حضور کا پیغام دیا۔ حضور نے بلایا نہیں، حضور کا پیغام دیا کہ وہ جو لیٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ تجھے سلام بھی دے رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے وہ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، جڑوں سمیت زمین سے باہر آیا اور کسی جاندار کی طرح چلتا ہوا حضور کے پاس آیا اور سلام کیا۔ حضور کو تو اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے، تو اس لیے جو حضور کے ان معجزات کو بھی دیکھ کے نہ مانے تو پھر اللہ نے فرمایا اس جیسا برا جاندار کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں نے بنایا، کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے دل سے حضور کو مانا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔